السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البروج آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک تجوید کے رولز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ وما نقموا، میم زبر الف ما، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا، میم کے پہلے والے حرف پر زبر، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس لیے لمبا کریں گے۔ نقمو، قوف جو ہے اس کو کبے کے پاس سے زبان کی جڑ اوپر کے تالوں کے ساتھ لگائیں گے تو قوف ادا ہوگا۔ وما نقمو، میم پیش واو مو، ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو پھر واو مدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ واو بھی ساکن ہے اور یہ الف بھی ساکن ہے، جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے الف کے اوپر انہوں نے چھوٹا سا دائرہ لگایا ہے کہ اس کے یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، نون ساکن کے بعد دیکھیں ہا آ گیا، تو ہا جب نون ساکن کے بعد آ جائے، یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، نون کی آواز کو ظاہر کرتے پڑھیں گے منہم۔ ہا جو ہے اس کو اکثر حلق سے ادا کیا، میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ میم ہے اور نہ ہی با ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، اب یہاں پر لام کے اوپر شد ہے، مضبوطی اور قوت کے ساتھ پڑھیں گے إِلَّا، اب الف مدہ ہے، اس پہلے والے حرف پر زبر اور حمزہ آگے دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد آ جائے گی۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو یا اسی کلمے میں ہو تو اس وقت اس کے اوپر مد آ جاتی ہے، 3 سے 4 الف کے برابر، میکسیمم 4 الف، لیکن 2 سے 3 الف کے برابر اس کو نارمل لمبا کرتے ہیں تو میکسیمم اس کو 4 الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ منہم الا ان یؤمنوا، نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف یرملون میں سے یا آ گیا، لہٰذا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی بھی یا جو ہے حروف ینمو میں سے یا، نون، میم، واو، یہ 4 حروف آ جائیں تو اس وقت ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم نے غنہ کرتے ہوئے ادغام کیا۔ ان یؤمنوا، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا، یؤمنوا، نون پیش واو نو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اب اس کے شروع میں الف لام موجود ہے تو لام کا لام میں ادغام کیا ہوا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر جو لام ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اور با کے نیچے دیکھیں زیر، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھا اس کو، اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو وہ پڑھیں گے باللہ العزیز اب عین جو ہے وہ بھی حروف قمریہ میں سے ہے، کیونکہ اس کے شروع میں بھی الف لام آیا اور لام جو ہے پڑھنے میں آ رہا ہے، لام ساکن ہے، اس کو پیچھے والے متحرک حرف کے ساتھ ملایا تو پیچھے والے زیر کے ساتھ ملا دیا، اس کو ہاں کے نیچے جو زیر ہے اس کے ساتھ ملا دیا، پھر ہم نے اس کو پڑھا باللہ العزیز، باللہ، لفظ اللہ جو ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس لیے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، تو یہاں پر باریک پڑھا باللہ العزیز، عین جو ہے اس کو وسط حلق سے ادا کیا، زا کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے، عزیز، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، یا مدہ ہے،
एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। हा जो है इसको वस्ते हलक से अदा किया। हा भी हरूफ क़मरिया में से है। देखिए इसके शुरू में अलिफ लाम आया और लाम पढ़ने में आ रहा है। लाम साकिन है तो लाम साकिन पीछे वाले हरफ जो है वो मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलेगा, जा के साथ मिलेगा, इसलिए अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। मीम ज़ेर या मी, या जो है वो मद्दा है। या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, और वक़फ़ से पहले चूँकि मौजूद है इसलिए मैक्सिमम इसको 6 अलिफ तक लंबा कर सकते हैं। दाल जो है वक़फ़ की सूरत में इस पर कलकला होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे फिर। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लज़ी लहू, अल्लज़ी इसको मिलाने के लिए अलिफ के ऊपर अलिफ को हमज़ा बना देंगे, अलिफ के ऊपर ज़बर डाल देंगे मिलाने के लिए, या पीछे से भी हम मिला सकते हैं। अज़ीज़िल हमीदिल्लज़ी पीछे से भी मिला सकते हैं, और यहाँ पर इसको अलग से पढ़ना हो तो फिर हम अलिफ के ऊपर हम ज़बर डाल देंगे। अल्लज़ी लाम का मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ा क्योंकि इसके ऊपर शद है, और ज़ाल जो है इसको नरमी से पढ़ेंगे। ज़ाल देर यादी, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हरूफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अल्लज़ी लहू, हा पेश वाव हू, यहाँ पर उन्होंने छोटा सा वाव लिखा है, इसका मतलब क्या है कि पेश को वाव की तरफ माइल करते हुए पढ़ना है। लहू, हा को दूसरे कुरान पाक के ऊपर इस यहाँ पर उल्टा पेश होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे अल्लज़ी लहू, फिर एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति। सीन जो है वो हुरूफ शमसिया में से है, क्योंकि देखिए सीन जो है इससे पहले अलिफ लाम आया लेकिन अलिफ लाम पढ़ने में नहीं आया, डायरेक्ट सीन के साथ मिला दिया इसको, काफ को सीन के साथ मिला दिया, क्योंकि इस्लाम को सीन बनाकर सीन का सीन में इदगाम किया हुआ है, और शद मुशद्दद हरफ चाहता है पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिले, लिहाजा काफ पेश को काफ पेश के साथ इसको मिला दिया। कुस्समावाती, मीम खड़ी ज़बर मा, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। वाव खड़ी ज़बर वा, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मुल्कुस्समावाती वल अर्ज़ि, हमज़ा जो है ये हरूफ क़मरिया में से है, इसलिए अलिफ लाम जो है वो आया और लाम पढ़ने में भी आ रहा है। लाम साकिन जो है वो पीछे वाला मुतहर्रिक हरफ यानी वाव के साथ मिला, तो वल अर्ज़ि रॉ साकिन, रॉ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर है इसलिए रॉ को पुर पढ़ेंगे। जब रॉ साकिन हो तो उससे पहले वाले हरफ की हालत देखते हैं कि उसको रा को हमने पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है या बारीक पढ़ना है, तो इसके लिए पहले वाला हरफ देखेंगे। तो पहले वाले हरफ पर चूँकि ज़बर है इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ेंगे, रॉ साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। आरोवी, अब यहाँ भी छोटा सा जीम लगाया हुआ है, इसका मतलब यह है वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ पर ठहरना जायज़ है, लेकिन ना भी ठहरें तो आगे मिलाकर पढ़ना भी जायज़ है। मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वल्लाहु, वल्लाहु। अब यहाँ पर लाम मुशद्दद है, मुशद्दद हरफ चाहता है पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना, इसलिए वाव के साथ इसको मिला देंगे, और वाव को जो है वो लाम के साथ जब मिला दिया तो अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। वल्लाहु, वाव के ऊपर चूँकि ज़बर है इसलिए लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। वाव जो है या जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाला हरफ जो है उसके ऊपर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ते हैं लफ्ज़ अल्लाह को। जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अला, आइन को वस्ते हलक से, लाम खड़ी ज़बर ला, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। अला कुल्ली, लाम को मजबूती क़ुव्वत से अदा किया क्योंकि उसके ऊपर शद है। अला कुल्ली शैइन शहीद, शीन ज़बर या शई,
یائلین، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر، اس لیے اس کو یائلین کہیں گے۔ نرمی، آسانی اور جلدی سے، بہت زیادہ جلدی سے نہیں اور نہ ہی بہت زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کو نارمل کر کے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ علی کل شیء شہید، تنوین کے بعد جب نہ حرف یرملون ہو، نہ با ہو اور نہ ہی حروف حلقہ میں سے کوئی حرف ہو، تو اس وقت ہم اخفا کرتے ہیں، تنوین کی آواز کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ادا کریں گے۔ علی کل شیء شہید، ہا کو اکثر حلق سے ادا کیا، ہا زیر یا ہی، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو اس لیے یہ مدہ ہے، تو وقف سے پہلے چونکہ موجود ہے اس لیے اس کو میکسیمم 6 الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ دال وقف کی صورت میں اس پر قلقلہ ہوگا اور ساکن ہو جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، ان الذین، نون مشدد نون جو ہے اس پر گنہ ہوتا ہے، دو حروف جو ہیں جن پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد، ان پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، جبکہ نون ساکن اور نون تنوین ان میں کبھی گنہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، تو اس لیے نون مشدد جو ہے اور میم مشدد ان پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، اس کو گنہ کرتے ہوئے ادا کیا۔ ان الذین، لام جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے، کیونکہ الف لام جو ہے وہ یہاں پر آیا تھا اور لام جو ہے یہاں پر موجود تھا، دو لام اکٹھے ہو گئے، لام کا لام میں ادغام کر دیا، تو اس کو مضبوط اور قوت سے پڑھیں گے۔ ان الذین، دال دیر یا دی، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، اب دیکھیں میم جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آیا اور لام پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ اب لام ساکن ہے، یہ ساکن حرف چاہتا ہے پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملے، تو پیچھے دیکھا تو الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، اس واو بھی ساکن تھا، لہٰذا نون کے ساتھ اس کو ملا دیں گے۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے فتنوا المؤمنین نہیں پڑھیں گے، کیونکہ واو ساکن تھا، یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے فتنوا المؤمنین، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے، فتنوا المؤمنین، نون زیر یعنی یا مدہ، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو اس لیے ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ فتنوا المؤمنین والمؤمنات، میم جو ہے حروف قمریہ میں سے، لام پھر پڑھنے میں آ رہا ہے، لام ساکن سے پہلے والے حرف پر جو ہے وہ الف جو ہے وہ ساکن تھا، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، لہٰذا ساکن حرف چاہتا ہے پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملے، جب اس کو پیچھے والے زبر والے حرف کے ساتھ ملایا، واو کے ساتھ ملایا، تو پھر الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ والمؤمنات، واو ساکن، حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، جب حمزہ سکون کی حالت میں ہو تو اس وقت اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ والمؤمنات، نون کھڑی زبر نا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا۔ والمؤمنات، ثم، سا جو ہے اس کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز نہیں آنی چاہیے، سا کو نرمی سے ادا کریں گے۔ ذال اور سا ان دونوں کا مخرج سیم ہے، تو ذال جو ہے جس طرح اس کی آواز میں سیٹی جیسی آواز نہیں آتی، اس طرح سا میں بھی سیٹی جیسی آواز نہیں آئے گی۔ سا، ثم، میم مشدد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ گنہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر گنہ کرتے ہوئے اس کو ادا کیا۔ ثم لم یتوبوا، میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ میم ہے اور نہ ہی با ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، تو اظہار کریں گے، میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔
لم یتوبو نہیں پڑھیں گے، اگر ہم لم کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ہم اس کو پڑھیں گے لم یتوبو، تا پیش واو تو واو مدہ، یہ پھر با پیش واو بو، یہ پھر واو مدہ، ادھر بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا، ادھر بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا، پھر ہم اس کو پڑھیں گے ثم لم یتوبو، لم یتوبو۔ اب یہاں پر یہ واو ساکن ہے اور الف کے پر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو پڑھنا مشکل ہے، تو الف جو ہے پھر اس کو نہیں پڑھا جائے گا، ہم اس کو پڑھیں گے ثم لم یتوبو فلہم عذاب جہنم، فلہم، ہا جو ہے اس کو اکثر حلق سے ادا کیا، میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ ہی میم ہے اور نہ ہی با ہے، لہٰذا اظہار شفوی ہوگا، میم کی آواز کو ظاہر کریں گے، فَلَهُمْ عَذَابُ، عین کو وسط حلق سے ادا کیا، دال کو نرمی سے ادا کیا، دال زبر الف دا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اس کو، عذاب جہنم، ہا جو ہے اسی طرح اس کو اکثر حلق سے ادا کیا، جہنم، نون مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، لہذا یہاں پر گنہ کرتے ہوئے اس کو ادا کیا، جہنم، وَلَهُمْ، ہا جو ہے پھر اسی طرح اس کو اکثر حلق سے ادا کیا، میم جو ہے یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، میم کی آواز کو ظاہر کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، عَذَابُ الْحَرِيقِ، دال زبر الف دا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، دال کو نرمی سے ادا کریں گے، عذاب الحریق، حا جو ہے اس کو وسط حلق سے را زیر یاری، یہاں پہ یا مدہ، یا ساکن پہلے والے حرف کے نیچے زیر، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، لیکن چونکہ وقف سے پہلے موجود ہے اس لیے اس کو میکسیمم 6 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، عذاب الحریق، قاف جو ہے یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب ساکن حرف میں حروف قلقلہ آتا ہے تو وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، عذاب الحریق، پھر ہم اس کو پڑھیں گے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جب ہمارا سانس ٹوٹ جائے اور ہم نے وقف کر لیں، جبکہ یہاں پر وقف بھی نہیں ہے، درمیان میں نہ کوئی وقف کی علامت ہے، تو ہم نے وقف کیا تو ہم پیچھے سے ملا کر پھر اس کو پڑھیں گے تاکہ یہ غلطی نہ ہو جائے، ہم اس کو پڑھیں گے یہاں پر ثم لم یتوبوا پہ میں نے وقف کیا تھا تو میں پیچھے سے ملا کر یہاں سے پڑھوں گی، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔